کسی نے سوال پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالحجہ میں ایام بیض کے روزوں کے متعلق کیا معمول تھا کہ ذوالحجہ کی 13 تاریخ ایام بیض کے ساتھ ساتھ ایام تشریق میں سے بھی ہے اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رہنمائی فرما دیں کہ جس شخص کا ایام بیض کے روزوں کا معمول ہو تو وہ ذوالحجہ میں ایام بیض کے روزے کیسے رکھے۔ یاد رکھیں، ذوالحجہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ابتدائی 9 دن روزے رکھنے کا تھا۔ اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا بھی معمول تھا، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ امہات المومنین میں سے ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن، عاشورہ یعنی 10 محرم، ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے پر مداومت یعنی ہمیشہ انہی دنوں میں روزہ رکھنا اور کسی دنوں میں روزہ نہ رکھنا ایسی بات نہیں تھی۔ مہینے کے کسی بھی 3 دن روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام ایام بیض کے ساتھ خاص نہ تھا، کبھی ایام بیض میں رکھتے تھے اور کبھی کسی اور دن، جیسا کہ مشکات المصابیح میں ہے۔ حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مہینے کے کون سے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ مہینے کے کن ایام میں روزہ رکھیں گے۔ نیز 13 ذی الحجہ ایام تشریق میں شامل ہے، جس میں روزہ رکھنے کو وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جس شخص کا ایام بیض کے روزوں کا معمول ہو تو وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ایام تشریق کے علاوہ کسی بھی 3 دنوں میں روزے رکھ کر فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے ساتھ 16 کا ملا لیا جائے۔